بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ جی ناظرین، سب سے پہلے یہ افسوسناک خبر کہ مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس انتقال کر گئے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا اصل نام خورجے مارگیو برگولیو تھا اور ان کی عمر 88 برس تھی۔ پوپ فرانسس کے انتقال کی ویٹیکن سٹی نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ پوپ فرانسس رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکی رہنما تھے۔ وہ طویل بیماری کے بعد چند روز قبل ہی صحتیاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہو گئے تھے۔ پوپ فرانسس کو 14 فروری کو سانس کی شدید تکلیف کے باعث اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ نمونیا کے باعث 5 ہفتے اسپتال میں گزارنے کے بعد پوپ فرانسس گزشتہ ماہ ویٹیکن لوٹے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پوپ فرانسس نے اتوار کو ایسٹر کے موقع پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ ایسٹر کے موقع پر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ وہ 17 دسمبر 1936 کو ارجنٹینا کے شہر بیونس آئرس میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 2013 میں رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ بنے تھے۔ پوپ فرانسس اس سے قبل ارجنٹینا کے دارالحکومت بیونس آئرس کے آرچ بشپ تھے۔ پوپ فرانسس ایک روز قبل ایسٹر کے موقع پر جیل میں قیدیوں سے ملاقات کے لیے بھی گئے تھے۔ پوپ فرانسس نے ہمیشہ رواداری اور محبت کا درس دیا تھا۔ فلسطین میں اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے انہوں نے فلسطین میں بے گناہ لوگوں کے قتل عام کو ناجائز اور سراسر غلط قرار دیا تھا۔ پوپ فرانسس امن و انصاف کی توانا آواز تھے۔ ان کے انتقال سے دنیا ایک جرأت مند شخص کی قیادت سے محروم ہو گئی ہے۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے ہی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ پوپ فرانسس نے اپنی زندگی میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں تاکہ دنیا میں امن و شانتی کو یقینی بنایا جا سکے اور مذہب کے نام پر دنیا میں لڑائیاں نہ ہوں۔ پوپ فرانسس ایک درویش صفت انسان تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے عہدے اور طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ماحولیات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کام کیا اور اس حوالے سے ایک منصوبہ بنا کر متعلقہ حکام کے حوالے کیا تھا تاکہ زمین اور فضا میں آلودگی کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پوپ فرانسس ایسٹر کی پہلی جمعرات کو پاؤں دھونے کی رسم قیدیوں کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے اور وہ خود قیدیوں کے پیر دھویا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ یہ مسیحیوں میں عام بات ہے کہ ایک دوسرے کے پیر دھوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارہ پیدا ہو۔ مسیحیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس سے انسان کے تکبر میں کمی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رسم میں عاجزی اور انکساری کی انتہا نظر آتی ہے۔ حالانکہ پوپ فرانسس ویٹیکن سٹی، جس کو ایک ریاست کا درجہ بھی دیا گیا ہے، کے سربراہ بھی تھے، جبکہ تمام دنیا میں کیتھولک مسیحیوں کی قیادت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر سال ویٹیکن سٹی کے جیل میں قیدیوں کی پیر دھلائی رسم میں شرکت کیا کرتے تھے۔ تاہم اس سال انہوں نے اپنی بیماری کے باعث قیدیوں کے پیر دھلانے والی رسم میں شرکت سے معذرت کی۔ پوپ فرانسس نے دنیا بھر میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر ثابت کیا کہ وہ حق و انصاف کے پرستار ہیں۔ وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے بیمار تھے، اسپتال میں زیر علاج تھے۔ انہیں ڈبل نمونیا ہو گیا تھا، تاہم طبیعت کی بہتری پر انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کی طبیعت اب بہتر ہو رہی ہے اور وہ روبہ صحت ہے، مگر آج اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی جو موت کا سبب بنی۔ پوپ فرانسس نے ہمیشہ نہ صرف محبت اور انکساری کا پیغام دیا بلکہ عملی طور پر اسے ثابت بھی کر کے دکھایا۔ جی ناظرین، پوپ فرانسس کی وفات کے بعد رومن کیتھولک چرچ میں نئے مذہبی پیشوا کے انتخاب کا عمل شروع ہونے والا ہے، جو صدیوں پرانے خفیہ اور منظم طریقہ کار کے تحت انجام پاتا ہے۔ نئے پوپ کے انتخاب کے لیے دنیا بھر کے 80 سال سے کم عمر کارڈینلز روم میں ویٹیکن سٹی میں جمع ہوں گے، جہاں کونکلیو کے ذریعے نئے پوپ کا انتخاب کیا جائے گا۔
یہ وہ انتخابی عمل ہے جس پر تقریباً 800 برس سے بغیر کسی تبدیلی کے عمل ہو رہا ہے۔ کانکلیو کے پہلے دن یہ افراد سینٹ پیٹرز بیلیسکیا میں عبادت کرتے ہیں، جس کے بعد وہ ویٹیکن کے سسٹین چیپل میں جمع ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ایکسٹرا اومنس، جس کا لاطینی زبان میں مطلب ہے ہر ایک باہر، کا حکم دیا جاتا ہے، جس کے بعد نئے پوپ کے انتخاب تک تمام کارڈینلز کو ویٹیکن کے اندر ہی رکھا جاتا ہے۔ ووٹنگ بند کمرے میں ہوتی ہے جہاں کارڈینلز دن میں 2 بار ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹ کے بعد بیلٹ پیپر کو جلا کر چمنی سے دھواں نکالا جاتا ہے۔ کالا دھواں ناکامی اور سفید دھواں نئے پوپ کے انتخاب کا اعلان کرتا ہے۔ کامیاب امیدوار کو 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ نئے پوپ سے ان کی رضامندی اور نیا نام پوچھا جاتا ہے۔ پھر وہ پوپ کا لباس پہن کر سینٹ پیٹرز بیلیسکیا کی بالکنی میں آتے ہیں اور دنیا کے سامنے پوپ منتخب ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ جی ناظرین، نئے پوپ کا انتخاب کسی پوپ کی موت یا ان کے مستعفی ہونے کے بعد ہی کیا جاتا ہے، جیسا کہ 2013 کے استعفے کے بعد ہوا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی بپتسمہ یافتہ کیتھولک مسیحی مرد پوپ منتخب ہو سکتا ہے، تاہم یہ عہدہ ہمیشہ کیتھولک چرچ کے ان سینئر عہدیدار کے پاس ہی رہا ہے جنہیں کارڈینلز کہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نئے پوپ کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت 252 کارڈینلز ہیں جو عام طور پر بشپ بھی ہوتے ہیں، تاہم نئے پوپ کے انتخاب میں صرف وہی کارڈینلز ووٹ ڈال سکتے ہیں جن کی عمر 80 سال سے کم ہو۔ ان کارڈینلز الیکٹیبلز کی تعداد عام طور پر 120 تک محدود ہوتی ہے، تاہم اس وقت 138 کارڈینلز ایسے ہیں جو نئے پوپ کو منتخب کرنے کے اہل ہیں۔ جب پوپ فرانسس کا انتخاب ہوا تھا تو وہ کیتھولک چرچ کے پہلے سربراہ تھے جو لاطینی امریکہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تاہم اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو نیا پوپ زیادہ تر یورپ سے تعلق رکھتا ہے اور خصوصی طور پر اٹلی سے۔ یہی وجہ ہے کہ 266 پوپ میں سے 217 کا تعلق اٹلی سے ہی رہا ہے۔ خیال رہے کہ پوپ فرانسس نے اپنی آخری خواہشات میں تدفینی رسومات کو سادہ رکھنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ وہ ویٹیکن کے بجائے روم کے سینٹ میریز میجر بیلیسکا میں دفن ہوں گے، جو ایک تاریخی چرچ ہے۔ پوپ کا عہدہ رسمی تنخواہ کے بغیر ہوتا ہے، مگر ان کے تمام اخراجات ویٹیکن ادا کرتا ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف یو اے ای کے نائب وزیر اعظم عبداللہ بن زید پاکستان کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان اور یو اے ای کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے ہیں، جس کے لیے باقاعدہ ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار شریک ہوئے۔ یو اے ای کی جانب سے یو اے ای کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زید شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم یو اے ای نے کہا کہ تجارت و سرمایہ کاری سمیت مختلف امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے۔ پاکستان سے میری اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن اور وزارت ثقافت یو اے ای کے درمیان ثقافتی تعاون کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ وزارت خارجہ کے درمیان کونسلر امور کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام اور تعاون کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ یو اے ای پاکستان مشترکہ بزنس کونسل کے قیام کے لیے تعاون کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ یاد رہے کہ یہ معاہدہ فیڈریشن آف پاکستان، چیمبر آف کامرس اور یو اے ای ایوان صنعت و تجارت کے درمیان طے پایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔